صحیح بخاری حدیث نمبر 2009 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراویح پڑھی، ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا، الگ الگ، اکیلے اور جماعتوں کے ساتھ تراویح پڑھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں ایسا ہی رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات کو مسجد میں گیا۔ سب لوگ متفق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آپ نے یہی ٹھان کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ پھر ایک رات جو میں ان کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نیا طریقہ بہتر اور مناسب ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کی مراد رات کے آخری حصہ کی فضیلت سے تھی، کیونکہ یہ لوگ نماز رات کے شروع ہی میں پڑھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2011 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نماز تراویح پڑھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2012 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگ پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو اور زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات بھی نماز پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہی نہیں ہوئے، بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس کا ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہی کیفیت قائم رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2013 حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز رمضان میں کیسی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور اس کے علاوہ دنوں میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کا طول و حسن کو نہ پوچھو۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ صحیح
صحیح بخاری حدیث نمبر 7290 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہجد میں بوریوں کا ایک حجرہ تیار کیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند راتیں نمازیں پڑھیں، یہاں تک کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف جمع ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ پھر ایک رات لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ پائی تو خیال ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کھنگارنا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر دیکھتا رہا ہوں جو تم نے کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اگر تم پر یہ نماز فرض ہو جاتی تو تم اس پر نہ رہ سکتے، اس لیے اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ آدمی کا اپنے گھر میں فرض کے سوا نماز پڑھنا بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2020 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔